السلام علیکم۔ ناول لمس جنون، رائٹر زویا علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 11۔ میرا دل اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے ان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کتنے پیار سے وہ ہمیں شاپنگ کروا رہے تھے۔ میں تو بولنے سے پہلے نہیں سوچتی نا۔ مرحا بڑی پریشانی کے حالت میں مرر کے سامنے بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی۔ ان کا کوئی بھی فون یا میسج نہیں آیا۔ انہوں نے اپنا کہا سچ کیا، مجھے کال نہیں کی۔ نہیں، میں کال نہیں کروں گی۔ میں کیا کہوں گی انہیں کال کر کے؟ ایسے تو وہ اور ناراض ہو جائیں گے۔ کیا کروں اللہ جی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نہیں مرحا، تمہیں فون کرنا چاہیے۔ تم تھوڑی سی بھی ناراض ہو تو وہ تمہیں فون کر کے پوچھتے ہیں نا، مناتے ہیں نا تمہیں بھی انہیں فون کر کے ان کی ناراضگی دور کرنی چاہیے۔ وہ خود اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی۔ پھر اس نے موبائل اٹھا کے فون ملایا۔ السلام علیکم، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، بس بھائی کے ڈر سے۔ اگر وہ ہمیں ساتھ دیکھ لیتے تو ناراض ہوتے۔ اور میرب بھابھی بھی تو بہت پریشان تھیں، بھائی کا فون نہیں اٹھا رہی تھی، اس لیے ان کا فون بھی تو ٹوٹ گیا تھا نا، اس لیے میں نے بس بھائی بریک بھی لگا لو۔ شاہ فون اٹھاتے ہی مرحا کے ایک سانس میں اپنی پوری بات کہہ دی تھی تو بولا، تم نے فون کس لیے کیا ہے؟ آپ کو منانے کے لیے؟ یہ تم مجھے منا رہی ہو؟ جی، اسے منانا کہتے ہیں تمہاری نظر میں؟ اچھا، اب بھی میں بتاؤں کیا؟ جیسے میں مناتا ہوں ویسے مناؤ۔ وہ گندا والا مجھے نہیں منانا آتا۔ تو بس ٹھیک ہے، جب وہ منانا آ جائے تو مجھے کال کر لینا۔ اب فون رکھو۔ میر، آپ میری بات سنیں، بغیر ہی فون نہیں رکھ سکتے؟ اب میرا ہلکے سے غصے سے بولی تھی۔ کیا کہا؟ دوبارہ بولو۔ ہائے اللہ، پھر میں نے کچھ بول دیا؟ نہیں، تم نے کہا، کیا بولا آپ نے؟ میرا فون نہیں کاٹ سکتے میری بات سننے بغیر؟ نہیں، اس سے پہلے کیا کہا؟ اس سے پہلے میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، میرا نام لیا تھا۔ میں نے آپ کا نام کب لیا؟ میرا نام لیا تھا، چلو دوبارہ میرا نام لو۔ آپ مجھ سے ٹھیک ہو گئے ہیں نا، تو میں نہیں بتاؤں گی آپ کو۔ آپ پہلے ٹھیک ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کا نام اٹک سے فون بند کر دیا۔ اچھا جی، ایس پی سے شرط لگائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس شرط کا بدلہ اب میں اپنے انداز سے لوں گا۔ سزا کے لیے تیار رہنا میری بیوی۔ ٹائپ میسج کرتے ہوئے میرب کو بھیجا۔ رہیں آپ ناراض، میں بھی نہیں لوں گی دوبارہ آپ کا نام۔ مرحا سے مسکراتے ہوئی دل میں بولی، جی امی جان، اب بتائیں، اگر کوئی کام رہ گیا ہے تو میں فوراً سے کروا دیتا ہوں۔ رومان شاہ جو اپنی ماں کے کہنے کے مطابق مرحا کی مہندی اور مایوں کی ریسیپشن کی تیاری میں مصروف تھا، اپنی ماں سے پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ نہیں بیٹا، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ وہ بہت خوش ہو کر اپنے بیٹے کو پیٹھ تھپاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اب میری امی جان کو مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے نا؟ وہ اپنی امی جان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے مسکرایا۔ نہیں میرے بیٹے، اپنی بہن کی رخصتی کی تیاری اتنے اچھے طریقے سے کی ہے، اب میں کیوں اپنے بیٹے سے شکایت کروں گی؟ اگر اجازت ہو تو آپ میں جا کر تیار ہو جاؤں؟ جی بیٹا جاؤ، آپ تیار ہو کر آؤ، جلدی آنا۔ اور میرب کو بھی دیکھنا، وہ تیار ہو گئی، بس مہمان کچھ دیر میں آنا شروع ہو جائیں گے، اس سے پہلے تم لوگ ویلکم کے لیے تیار ہو کر گیٹ پر آ جاؤ۔ جی، جیسے میری پیاری امی جان کا حکم۔ جیتے رہیے۔ رومان شاہ کے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا جس کو سوچ کر وہ مسکرایا تھا۔ روم کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی میرب پہ پڑی، جو افراتفری میں تیار ہو رہی تھی، مگر رومان شاہ کے قدم اس کی افراتفری دیکھ کر نہیں بلکہ اس کے فراک کی کھلی ہوئی زپ دیکھ رہے تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر نیچے کو جھکی ہوئی اپنی نظروں کو اپنے سینڈل پر مرکوز کیے اس کی اسٹرپ بند کرنے میں مگن تھی۔ وہ سینڈل کا اسٹرپ بند ہونے پر اس قدر اکتائی ہو رہی تھی کہ اپنے فراک کی کھلی زپ سے بھی لاتعلق تھی۔ رومان شاہ احتیاط سے کھنگھارا تھا، مگر وہ شاہ کو روم میں دیکھ کر بھی اپنے سینڈل کی تائی ہوئی اسٹرپ کو بند کر رہی تھی۔
خیریت تو ہے؟ کیوں اس بیچارے جوتے کے گلے پڑی ہوئی ہو؟ ایسا کیا قصور کر دیا اس نے؟ رومان شاہ نے اس کی جب سے نظریں ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، مگر رومان شاہ کی بھٹکی ہوئی نظر بار بار جا کر اس کے خوبصورت مخملی گوری کمر پر جا رہی تھی۔ شاہ، سینڈل کا اسٹرپ خراب ہو گیا ہے، یہ بند ہی نہیں ہو رہا، وہ اکتائے ہوئے اب رو دینے والی آواز سے بولی تھی۔ تو کوئی اور سینڈل پہن لو۔ نہیں، اس ڈریس کے ساتھ یہی میچ ہو رہا ہے۔ میرب کی نظر اب بھی اپنے سینڈل پر تھی، جبکہ شاہ کی نظر اس کے کمر پر تھی۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، میں کر دیتا ہوں۔ شاہ ایڑیوں کے بل میرب کی کرسی کے پاس بیٹھ گیا۔ شاہ، آپ میرا اسٹرپ کیوں بند کریں گے؟ میرب نے اپنا پاؤں پیچھے کرتے ہوئے حیرانی سے دیکھا۔ کیوں میں تمہارا اسٹرپ بند نہیں کر سکتا؟ شاہ نے اپنی نظریں اوپر اٹھائی، میرب کی جانب دیکھا۔ نہیں کر سکتے؟ تو پھر پاؤں آگے کرو۔ میرب کے پاؤں کو اٹھا کر شاہ نے اپنے گھٹنوں پہ رکھا تھا۔ میرب کے خوبصورت پاؤں پر شاہ کی انگلیوں کے لمس لگے تو میرب خود میں ہی سمٹ گئی۔ شاہ نے یہ بات محسوس کی تھی۔ اب کے بعد شاہ نے جان بوجھ کر میرب کے پاؤں پر اپنا ہاتھ مس کیا، جس سے میرب پھر سے خود میں سمٹی گود میں رکھی ہوئی ہاتھوں سے اس نے اپنے فراق کی مٹھیوں کو میچ لیا۔ شاہ کی انابی لبوں کے تلے ہلکی سی اسمائل ابھری تھی، مگر وہ میرب سے چھپا کے خود کو اسٹرپ بند کرنے میں مصروف رہا تھا۔ 2 سیکنڈ میں شاہ نے میرب کے سینڈلز کا اسٹرپ ٹھیک کر دیا تھا۔ اسٹرپ بند کر کے نرمی سے میرب کے پاؤں کو گھٹنے سے اتار کر نیچے رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ تھینک یو۔ کس لیے؟ میری سینڈل کا اسٹرپ ٹھیک کرنے کے لیے۔ میرب شاہ کی نظروں کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائی تھی۔ شاہ کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جس کو دیکھ کر وہ گھبرا رہی تھی، اور اپنا رخ ڈریسنگ کی جانب کر کے ہوئی مرر میں دیکھ کر اپنا فائنل میک اپ ٹچ دینے لگی۔ شاہ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا، صوفے کی پشت پر اپنا ایک بازو پھیلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے موبائل لیے خود کو موبائل میں مصروف دکھا رہا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، اس کی نظر بار بار میرب کی پشت پر جا رہی تھی، جہاں سے اس کی گوری دودھیا رنگت والی کمر اسے بہکنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ فراق کی کھلی زپ میں سے میرب کا خوبصورت نیٹ سے بنا ہوا برانڈ بلیک کلر کا اسٹرپ نظر آ رہا تھا۔ اس کی گوری کمر پر وہ کالی ناگن بن کر لپٹا ہوا تھا۔ میرب بہت کنفیوزڈ ہو کر تیار ہو رہی تھی۔ وہ خود پر رومان شاہ کی نظروں کی تپش کو محسوس کریے جا رہی تھی۔ شاہ نظریں اس کے جسم پہ آگ کر رہی تھی۔ رومان شاہ کی نظروں کی تپش اسے بہت کنفیوز کر رہی تھی۔ اسے کنفیوزنگ میں اس کے ہاتھ پیر سے برش نیچے گرا تھا۔ پیلے کلر کے فراک پر شاکنگ پنک کلر کا کامدار دوپٹہ، جس پر سلور کلر کا خوبصورت کام کیا ہوا تھا، اس کا گورا رنگ دودھ کی طرح کھلا لگ رہا تھا۔ وہ برش اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو بال پوری طرح سے کمر سے ہٹ گئے۔ رومان شاہ کا دل ہچکولے کھانے لگا۔ ٹریس کیے ہوئے بال جو آدھے اس کے کمر پر جھول رہے تھے اور آدھے آگے کی طرف بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ظالم لڑکی، کیوں اپنے شاہ کو اپنی طرف بہکا رہی ہو؟ کیوں اپنے شاہ کے صبر کا امتحان لے رہی ہے؟ شاہ چور آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ کی نظریں اس کے کانوں میں خوبصورت بڑے بڑے سلور کلر کے پہنے ہوئے جھمکوں پر پڑی تھی، جو میرب کے ذرا سے ہلنے سے اس کے پھولی ہوئے نازک سے گلابی گالوں کو چھو کر اس کے دل کو تار کو چھیڑ رہے تھے۔ شاہ دور بیٹھا ہوا اس کے خوبصورت حسن کو سہرا رہا تھا۔ میرب کی سرائی دار گردن بیوٹی بون پر شاہ اپنے آپ ہار رہا تھا۔ وہ اس وقت سراپائے حسن قیامت بنی ہوئی کھڑی تھی۔ شاہ کا منہ توڑ جذباتوں نے شاہ کے اندر طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ سنو جی، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا، تمہارے سر سے دوپٹہ نہ اترا دیکھوں، شاہ نے روبدار آواز میں کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ میرب جو شاہ کی نظروں سے اس قدر گھبرائی ہوئی تھی، اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تیار ہوتے ہوئے سرسری سی انداز میں جواب دیا۔ امی جان پوچھ رہی تھی تمہاری اور کتنی دیر لگے گی؟ بس میں تیار ہو گئی ہوں، چلیں۔ وہ اپنا دوپٹہ سر پر رکھ کر فائنل خود کو مرر میں دیکھتے ہوئے باہر نکلنے کی نیت سے قدم بڑھانے لگی۔ رومان شاہ جو اس کی کھلی ہوئی زپ پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا، اس کے چلنے کا سن کر حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ آر یو شیور کہ تم بالکل تیار ہو؟ رومان شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کمر پر باندھے
کھڑا ہوا بہت روبدار لہجے میں بولا، جی جی شاہ، میں بالکل تیار ہوں۔ میرب نے ایک نظر خود کو ڈریس پر دوڑائی تھی۔ رومان شاہ کے قدم میرب کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میرب کچھ حیران اور پریشان ہوتی ہوئی شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایسے دھیان رکھو گی تم خود کا؟ شاہ نے خونخوار آنکھوں سے میرب کو کھا جانے والے نظروں سے دیکھا تھا۔ شاہ، اب میں نے کیا کیا ہے؟ اب تو آپ کے کہنے کے مطابق میں نے سر پہ دوپٹہ بھی لے لیا ہے۔ انداز کافی معصوم اور ڈرا ہوا تھا۔ میرب کی کمر پر اپنا مضبوط مردانہ ہاتھ رکھتے ہوئے شاہ نے جھکنے سے اپنے ساتھ لگایا تھا، جس سے میرب کی ہڈی پر درد کی ٹیس اٹھی تھی، جس سے اس کے منہ کا آہ کی آواز نکلی تھی۔ اپنی جگہ پر کھڑی رہو، اگر ہلنے کی کوشش بھی کی نا تو جان نکالوں گا۔ میرب، جو اپنی کمر میں درد ہونے کے سے شاہ کا ہاتھ کو اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، اب ڈر کے مارے اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی۔ وہ سو سو کر رہی تھی۔ شاہ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہاں؟ میرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ میری کمر میں، اور جس حالت میں تم باہر جا رہی تھی، ایسے میں جو درد میرے دل میں اٹھتا اس کا کیا؟ وہ اپنے چہرہ میرب کے بہت قریب کیے ہوئے کھڑا تھا۔ میرب رومان شاہ کے لفظوں پر غور کر رہی تھی، مگر اسے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شاہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شاہ کے ڈر اور شاہ کے ہاتھ کی سختی سے کمر میں اٹھنے والے درد آنسو اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ رومان شاہ کی عزت ہو کر خود سے اتنی لاپرواہی۔ ہاتھ اس کی کھلی زپ والی جگہ پر رکھا، نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ شاہ کے ہاتھ کے لمس سے وہ سسکی رہی تھی۔ شاہ کے سینے سے اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر نظریں جھکا لیں۔ شاہ کا ہاتھ اس کے کمر پر اپنی گرمی چھوڑ رہا تھا۔ وہ سسکتی ہوئی اس کے سینے کے قریب ہوئی اور اپنا منہ چھپا گئی۔ اب بتاؤ کہ تم اس حالت میں باہر جانے چاہتی تھی، وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ شاہ کے لبوں کی جنبش میرب اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ جواب دو، شاہ نے پھر سے سرگوشی کی۔ میرب سے جو جواب دینا مشکل ہو رہا تھا۔ شاہ کی اتنی نزدیکیاں اور ہاتھوں کی بے باکیاں، میرب جواب کیسے دیتی؟ وہ سینے پر اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہوئے اپنا سر شاہ کے سینے میں چھپائے ہوئے لرزتی ہوئی وجود کو چپ چاپ ساکت کھڑی رہی۔ تم میری بیوی ہو، خود کو سنبھال کر رکھنا۔ میں اپنی عزت کے معاملے میں تھوڑا نہیں بہت زیادہ پاگل ہوں۔ رومان شاہ کے بولنے سے اس کے لبوں کی جنبش اور اس کی سانسوں کی گرمی میرب کے گردن پر پڑ رہی تھی، جو میرب کے دل کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر رہی تھی۔ شاہ، پلیز مجھے جانے دیں، امی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ شاہ کی بے قراریاں دیکھ کر میرب گھبرا کر شرماتی ہوئی شاہ کے ہاتھ کی گرفت سے نکل کر باہر جانے کو بھاگنے لگی تھی۔ رک جاؤ، تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ رومان شاہ کی عزت ہو پھر اس حلیے میں باہر جانے کا سوچ رہی ہو؟ کیوں تم میرے ہاتھ سے مرنا چاہتی ہو؟ رومان شاہ کے روبدار آواز سے روم میں گونجی تھی۔ میرب وہیں پہ قدم رک گئے تھے۔ رومان شاہ نے آنکھ کے اشارے سے میرب کو واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ میرب جو دروازے کے بے حد قریب کھڑی تھی، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں، رنگ شرم سے لال ہوا پڑا تھا، گھبرائے ہوئے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس نے آنے سے انکار کیا۔ رومان شاہ کے سامنے اتنی جرأت مت دکھایا کرو۔ جب میں نے کہا کہ ادھر آؤ تو مطلب ہے کہ تمہیں آنا ہے، وہ بھی ہر صورت۔ شاہ وہیں پر کھڑے ہوئے روبدار آواز میں بول رہا تھا۔ شاہ، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ بہت جلدی تمہارے سارے ڈر اتار دوں گا۔ جس ڈر کا تمہارے یہ چھوٹا سا دماغ محسوس کرتا ہے نا، اس ڈر کو سچ ثابت کر دوں گا۔ میرے پاس آؤ، انگلی کے اشارے سے اسے پاس بلایا تھا۔ نظروں میں ایسی آگ تھی جس کو دیکھ کر میرب کو خود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرب اپنے ہاتھ کو بیک سائڈ پر لے جا کر اپنی زپ کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا ادھر آؤ، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ شاہ کا لہجہ بہت خستہ اور سخت تھا۔ وہ نظریں زمین پر گاڑے ہوئے اپنے ہاتھ کو بیک سائڈ پر لے جا کر زپ بندھنے کی بے جا کوشش کرتی رہی، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے قدم بھرتی رومان شاہ کے پاس آ رہی تھی۔ میرب کے پاؤں شاہ کی نظروں کے تقاضوں کی سمجھتے ہوئے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ وہ بچی تو نہیں تھی، اسے اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا تھا شاہ اس کے کیا کہنا چاہتا ہے۔ جہاں اس بات کی خوشی تھی کہ شاہ خود سے اس کے قریب آ رہا ہے، وہاں حد سے زیادہ آنے والی شرم اور حیا گھیرا ہوا تھا۔ وہ شاہ کے حکم کو مان کر خود کو شاہ کے قریب لانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، مگر چند قدم دور پر اس کی ہمت جواب دے گئی، تو وہ تھوڑا سا دور ہو کر رک گئی۔
اب اس سے آگے آنے کے لیے کوئی خاص انویٹیشن دینا پڑے گا۔ رومان شاہ اپنے شعلے بار آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، آپ مجھے یہیں پر بتا دیں کہ آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ من کرتی ہوئی بولی تھی۔ وہ اب بھی مسلسل اپنے زپ کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں اس سے آگے آنے کے لیے ٹیکس لگتا ہے؟ وہ اپنے کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا، آئی بروز اٹھا کر بہت ہی پرکشش انداز سے کھڑا ہوا بول رہا تھا۔ اب کے بار اس کی خود میرب کی جانب قدم اٹھائے تھے۔ وہ رومان شاہ کے بڑھتے ہوئے قدم کو دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ رومان شاہ نے 2 بڑے قدم اٹھا کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ وہ اپنا رخ دوسری جانب کیے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ اس کے رخ بدلنے سے رومان شاہ کی نظر پھر سے اس کی کھلی زپ پر گئی تھی۔ اب کے رومان شاہ کی بے قراریاں اور منہ توڑ جذبات سر پر چڑھ کر بول رہے تھے۔ میرب کو بنا وقت دیے اس نے میرب کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ میرب پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ایک بار پھر سے رومان شاہ کے چٹانی سینے کے ساتھ آ ٹکرائی تھی۔ میرب نے اوپر دیکھ کر اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنی نظروں سے اپنے سر کے درد کی نوعیت کا شاہ کو احساس دلایا۔ کیا سر میں درد ہو رہا ہے؟ شاہ اس کی نظروں کی نوعیت سمجھ چکا تھا۔ ہاں، آپ جیسا انسان کم ہے پتھر سے۔ اتنی زور سے میرا سر آپ کے ساتھ لگا ہے، مجھے تو ایسے لگا جیسا میرا سر کسی پہاڑ سے ٹکرا گیا ہے۔ وہ غصے اور شرم کی ملی جلی کیفیت سے بولی تھی۔ جب پہاڑ سے عشق کرنے کی ہمت اور جرأت کی تھی تو پہاڑ کے ٹکرانے کی اور اس کی محبت اور شدتوں کے سہنے کی ہمت بھی پیدا کرو۔ بہت جلدی تمہیں اس پہاڑ کی شدتوں کو برداشت کرنا ہے۔ اس کی نظروں کے تقاضوں سے پہلے سے گھبرائی ہوئی میرب اور گھبرا گئی تھی۔ شاہ پلیز آپ مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے؟ میرب نے بے بسی سے شاہ کی جانب دیکھا۔ کیسے جانے دوں؟ ایک تو تمہارا حلیہ ابھی باہر جانے کے لائق نہیں، اور دوسرا وجہ میرا دل ہے جس کو تم اپنی جگہ سے ہلا کر اسے بے چین کر دیا ہے، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ بہت غلط سوچ رہی ہو، بہت پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا کرنے والے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میرب کا سوال بہت بچکانا تھا، مگر اس کا لہجہ اور معصومیت شاہ کے دل پر وار کر گئی تھی۔ کرنے کا تو بہت کچھ اور ارادہ رکھتا ہوں، مگر فی الحال تو مجھے تم سے کچھ لمحوں کا سکون چاہیے۔ آنکھوں میں شرارت تھی اور لہجے میں خماری۔ میں آپ کو سکون کیسے دے سکتی ہوں؟ میرب کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے وجود سے سکون چاہیے جو میں خود حاصل کر لوں گا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں کا خمار دیکھ کر میرب کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ نے اسے اپنی باہوں میں کس کے ساتھ لگایا۔ شاہ کے جسم سے مردانہ پرفیوم کی خوشبو میرب کے دل کو بے قرار کر رہی تھی۔ آخر شاہ کی محبت کی طلبگار تو وہ ہمیشہ سے تھی۔ اب یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ شاہ کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی، مگر یہ الگ بات تھی کہ وہ شاہ کی قربت کو سہنا آسان نہیں تھا۔ شاہ، کیا آپ کو مجھ سے پیار ہو گیا ہے؟ اس نے شاہ کی نظروں میں دیکھ کر ایک معصوم سا سوال شاہ کے سامنے رکھا۔ یہ تو تمہیں میرے قریب آنے سے پتہ چلے گا کہ پیار ہو گیا ہے یا نہیں۔ یہ تو تمہارا قریب آنا سے ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں۔ وہ بے باکی سے میرب کے کمر پر اپنے ہاتھ کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ میرب کو ہاتھ سے پکڑ کر گھماتے ہوئے اس کی پشت پر شاہ تھوڑا نیچے جھکا اور اپنے لب میرب کے کھلی ہوئی زپ والی جگہ پر رکھ دیے جہاں پر شاہ کی کب سے نظر تھی۔ رومان شاہ کے آتشی لبوں کی جنبش سے میرب نے سسکی بھری تھی۔ رومان شاہ نے اپنا ہاتھ میرب کے پیٹ پر کسا ہوا تھا۔ میرب شاہ کو رومان شاہ کی گرفت سے بھگانے کی کوشش نہیں کر سکتی تھی، اسے میرب کے آگے کی طرف جھکا رکھا تھا۔ رومان شاہ کے لمس اتنی جان لیوا تھے کہ میرب پورے بدن میں بجلی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ میرب سے اپنا آپ ہی سنبھل نہیں رہا تھا۔ رومان شاہ نے جا بجا اس کے کمر پر اپنے آتشی لبوں کے لمس چھوڑ دیا۔ میرب کا وجود شاہ کے لمسوں سے پگھل رہا تھا، اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ بے اختیار اس کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگیں، سانسیں اکھڑنے لگیں۔ وہ اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیے ہوئے کھڑی تھی۔ رومان شاہ جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا اور میرب کے فرنٹ سائڈ پر آ گیا تھا۔ اس نے میرب کے سر کے بیک سائڈ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ میرب کے کمر پر ڈالتے ہوئے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دے کر سر کو اوپر کی جانب کیا، جس سے میرب کی خوبصورت لپس سے
سجے ہوئے ہونٹ شاہ کے سامنے اور بے حد قریب ہو گئے۔ شاہ خماری سے آنکھیں بند کیے ہوئے میرب کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کے خوبصورت لبوں کو اپنی آتشی لبوں میں قید کر لیا تھا۔ اس نے کچھ ایسے انداز سے میرب کو اپنے ساتھ لگا کر جکڑ کر رکھا تھا کہ میرب کی ہر فرار اس ظالم بندے نے روک رکھی تھی۔ اب وہ اس دشمن جاں کے رحم و کرم پر کھڑی تھی، سوائے اس پہ رحم کرنے تک وہ اس لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی نمی پیتے ہوئے شاہ مدہوش ہوتے جا رہا تھا۔ شاہ کی نفرت جتنی جان لیوا تھی، محبت اس سے کہیں جان لیوا۔ وہ بھی اس کے تھوڑے قریب آیا۔ میرب کی سانسیں تنگ کر گیا تھا۔ میرب کی اکھڑی ہوئی سانسیں شاہ کو نہ دکھائی دے رہی تھی نہ سنائی دے رہی تھی۔ میرب نے خود کو شاہ کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا۔ میرب کو خود کو چھڑوانے کی سزا شاہ نے یہ مقرر کی تھی کہ دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے کمر پر پن کر دیے تھے۔ میرب کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ دل تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ آج دیوار توڑ کر باہر آ جائے۔ قدم تھے کہ وہ میرب کو وزن اٹھانے سے قاصر تھے۔ میرب اس وقت پورے کی پوری شاہ کے رحم و کرم پر کھڑی تھی۔ اس کا سارا وزن شاہ اپنے بازوؤں میں اٹھائے ہوئے تھا۔ لمبے چوڑے شاہ نے میرب کی کمر پکڑ کر زمین سے تھوڑا اوپر اٹھا کر اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ میرب اس وقت ہوا میں جھول رہی تھی۔ شاہ کا ہاتھ اس کے کمر پر تھا اور میرب کا سارا وزن شاہ کے بازوؤں پر، اور شاہ کے لب تھے کہ میرب کے لبوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ میرب کو آج اپنی جان بہت مشکل لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاہ آج ہونٹوں کی نمی کو اتنا پیے گا کہ آج کے بعد میرب کے ہونٹوں پر کبھی نمی نہیں آئے گی۔ شاہ اس وقت بالکل اپنے ہوش سے بیگانہ ہو کر اپنے کام میں مگن تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد اس ظالم کو میرب پر تھوڑا سا رحم آیا تو اس پر احسان کرتے ہوئے تھوڑا دور ہوا اور میرب کو فرش پر لینڈ بھی کروا دیا تھا۔ میرب کے ہونٹ کھلے ہوئے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرب کا سانس اس قدر اکھڑا ہوا تھا کہ میرب کی سانس لینے کی آواز شاہ سن رہا تھا، مگر اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ گھنی مونچھوں تلے اس کی آتشی لب مسکرا رہے تھے۔ میرب کی حالت دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر کے کھڑا ہو۔ وہ ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو، جبکہ میرب بھیگی پلکوں سے فرش پر نظریں جمائے پڑی تھی۔ میری طرف دیکھو، شاہ کی خمار سے بھری ہوئی رعبدار آواز روم میں ایک بار پھر سے گونجی تھی۔ میرب نے بمشکل اپنی پلکیں اٹھائی تھیں اور شاہ کی جانب دیکھا۔ یہ رونا کس لیے؟ میرب رومان شاہ، کیا اس کا مطلب یہ سمجھوں کہ تمہیں اپنے شوہر کی نزدیکیاں بری لگتی ہیں؟ لہجہ تھوڑا سرد ہو گیا تھا۔ اس نے ایسا تو نہیں کہا۔ میرب نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ میرب نفی میں سر ہلا کر اپنی آنکھوں کی نمی صاف کر رہی تھی۔ تو پھر یہ آنسو کس لیے ہیں؟ انداز اب بھی وہی تھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی۔ نہیں آ رہی تو لاؤ، دوبارہ سے تمہارے اندر اپنی سانسیں بھر دوں۔ اس نے ایک قدم اٹھا لیا۔ میرب نے اپنے 2 قدم پیچھے کی طرف کی۔ نہیں نہیں، مجھے سانس بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر رومان شاہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ چلو آؤ، میں تمہاری زپ بند کر دیتا ہوں۔ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ میرب 2 قدم اور پیچھے لے گئی تھی۔ کیوں؟ میرے بند کرنے میں کیا وقت ہے؟ کچھ دیر پہلے تمہاری اسٹرپس بھی تو بند کیا تھا نا؟ شاہ نے 2 قدم اور اس کی جانب کیے۔ میرب نے 1 قدم اور پیچھے کی طرف اٹھایا، مگر پیچھے بیڈ کی وجہ سے جگہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ پر گر چکی تھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اٹھنے لگی تھی کہ بیڈ کے اوپر ایک سائیڈ پر شاہ نے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ گھٹنے پر اپنی کوہنی رکھ کر کھڑا ہوا۔ وہ بالکل میرب کے پاس ہو کر اپنے چہرے کو اس کے اوپر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ شاہ پلیز، مہمان آنے والے ہیں، آپ مجھے تیار ہونے دیں۔ میرب شاہ کی اتنے خراب ٹون دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں کیا کروں اگر مہمان آنے والے ہیں تو؟ اس سرپھرے شاہ کو تم نے خود ہی بہکایا ہے۔ میں نے کب بہکایا؟ وہ رو دینے والی آواز سے بول رہی تھی۔ وہ اس وقت رومان شاہ کے سامنے ڈری ہوئی بچی لگ رہی تھی۔ تم نے ہی بہکایا ہے، تمہیں اپنی زپ بند کر کے رکھنی چاہیے تھی نا۔ اب شاہ تو بہک چکا ہے، اپنی مرضی سے ٹھیک ہوگا۔ مگر شاہ کو بنا اپنی بات سنے اپنے اوپر جھکتے ہوئے دیکھ کر وہ بیڈ پر لیٹنے پر مجبور ہو گئی تھی اور اس کے اوپر فلیٹ ہو کر لیٹا ہوا اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کر اس کی گردن پر اپنے گرم لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ شاہ کو پتہ تھا کہ ٹائم بہت کم ہے اور اسے
وقت پر نیچے جانا ہے، مگر وہ اپنے جذباتوں سے مجبور ہو کر ایک بار پھر میرب کے قریب آ گیا۔ شاہ شاہ پلیز آپ تیار ہو جائیں اور مجھے بھی ہونے دیں، مہمان آنے والے ہیں، میرب منمناتی ہوئی بولی۔ میرا خیال سے، مگر یہ کمبخت آپ کے مخملی جسم کی خوشبو مجھے بار بار بہکا رہی ہے، خماری لہجے سے میرب کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا، چہرے کو میرب کے چہرے کے ساتھ رب کرتے ہوئے اپنا خمار اتارنے کی بے جا کوشش کر رہا تھا۔ شاہ جتنا میرب کے قریب جا رہا تھا اتنا ہی زیادہ بہک رہا تھا۔ مشکل سے وہ اپنے لبوں کی جنبش میرب کے لبوں پر چھوڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میرب بھی اکھڑی ہوئی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کھڑی ہو کر اپنی ڈریس کو ٹھیک کر رہی تھی، جس پر شاہ نے سلوٹیں ڈال دی تھی۔ چلو میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم میرے کپڑے نکالو، پہلے ادھر آ جاؤ، تمہاری زپ بند کر دوں۔ نہیں شاہ، خود کر لوں گی۔ اب کے بار میرب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے شاہ کو روکا۔ وہ ہنستا ہوا زبردستی میرب کی پشت پر آ کھڑا ہوا اور اپنی نگاہوں کو بہکنے سے روک کر اس کی زپ بند کر رہا تھا۔ ویسے سارا قصور آپ کی اس زپ کا ہے، میں تو روم میں کسی اور نیت سے آیا تھا، مگر اس زپ نے مجھے بہکا کر کسی اور ٹریک پر ڈال دیا۔ رومان شاہ نے سارا مدعا بے جان زپ پر ڈال دیا۔ وہ زپ بند کر کے واش روم میں چلا گیا۔ میرے آنے سے پہلے روم سے جانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ شاہ گھبرائی ہوئی میرب کو دیکھ کر بھانپ چکا تھا۔ ابھی کچھ باقی ہے جس کے لیے مجھے رکنا پڑے گا؟ وہ مرر میں اپنی لپسٹک کا حشر دیکھ کر غصے سے اکتائی ہوئی اپنے منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ ہاں ابھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو صرف ایک ٹریلر دکھایا ہے، پکچر تو ابھی باقی ہے، میرب کے ساتھ اپنے سر نیم پر زور دیتے ہوئے کہہ کر واش روم میں جا کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ رومان شاہ میرب کی بڑبڑاہٹ سن کر واش روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اونچی آواز میں بولا تھا، اوف اللہ، شاہ کے کان کتنے تیز ہیں، اب کی بار صرف دل میں ہی سوچا تھا، میرا سارا میک اپ خراب کر دیا۔ میرب اپنے خراب میک اپ کو ڈریسنگ مرر میں ٹھیک کر رہی تھی۔ کتنا ٹائم لگا کر میں تیار ہوئی تھی اور میں کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ شاہ سے برداشت نہ ہوا اور اپنا میک اپ ٹھیک کرتے ہوئے وہ غصے سے بڑبڑائے جا رہی تھی، ساری لپسٹک کا بیڑا غرق کر دیا، بکھڑ کہیں کے ساری کی ساری کھا گئے۔ اف اللہ، اگر 24 گھنٹے والی لپسٹک کا یہ حشر کیا ہے تو نارمل لپسٹک کا کیا بنتا؟ وہ اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تمہیں نارمل لپسٹک لگانی ہی نہیں چاہیے، بلکہ میرے خیال سے تو تمہیں لپسٹک لگانی ہی نہیں چاہیے۔ شاہ کے اتنے قریب آواز سن کر وہ دو قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے وہ دشمن جان نہا کر کھڑا ہوا اپنے ٹاول سے سر پونچھ رہا تھا۔ میرب کا دبک کر پیچھے ہونا پھر سے اس کے شکنجے میں جکڑ گیا۔ رومان شاہ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ میرب نے چہرہ گھما کر بے بسی والی نظروں سے شاہ کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، کہاں پہ میں پھنس گئی ہوں؟ ہاں کیا کہہ رہی تھی؟ اب بولو۔ اس نے ٹاول کو بیڈ پر پھینکا۔ وہ میرب کے بالوں کو گردن سے سائڈ پر ہٹاتے ہوئے نرمی سے وہاں پر اپنی ٹھوڑی رکھ چکا تھا۔ اس کے نہا کر ٹھنڈے ٹھنڈے چہرے کو اپنے گردن پر محسوس کر کے میرب کے رونگٹوں پہ کھڑے ہو رہے تھے۔ ایک تو رومان شاہ پھر سے اتنا قریب ہونے پر اوپر سے نہا کر ٹھنڈا ٹھنڈا اس کا چہرہ میرب کے گرم گردن پر رکھے میرب کے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ اس کے ڈارک براؤن بالوں سے پانی ٹپ ٹپ کر کے میرب کی گردن پر گر رہا تھا۔ مجھے تمہاری لپسٹک کا فلیور بالکل پسند نہیں آیا۔ اس دن چھت پر کس کرتے ہوئے مجھے تمہارے ہونٹوں کا فلیور بہت زبردست لگا تھا۔ آئندہ میں وہی فلیور چاہوں گا، اس لیے جب بھی میں تمہارے قریب آؤں مجھے لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹ نہیں چاہیے۔ آہستہ آہستہ سرگوشی کرتے ہوئے شاہ کے آتشی لب میرب کے بیوٹی بون کو چھونے لگے۔ ٹھیک ہے شاہ، جو کہیں گے کر لوں گی، مگر اس وقت پلیز مجھے تیار ہو کر نیچے جانے دیں، امی جان میرا انتظار کر رہی ہیں، میرب نے ہاتھ جوڑتے والے انداز میں رومان شاہ کو کہا تھا۔ رومان شاہ کا دل کھل اٹھا میرب کو دیکھ کر۔ ہو جاؤ تیار، باقی کا حصہ کتاب تم سے بعد میں کروں گا۔ رومان شاہ گہری نظروں سے میرب کی جانب دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ تمہاری تیاری پوری ہو چکی ہو تو میرا ڈریس نکالو، میں نے کون سا پہننا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کون سا ڈریس پہنیں گے، میں ابھی نکال دیتی ہوں۔ میرب جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی کبڈ کی جانب جا رہی تھی کہ ہائی ہیلز پہنتے ہوئے ابھی موج کھا کر گرنے والی تھی کہ رومان شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر بچا لیا۔ بس اتنی تھی تمہاری محبت اور تمہارا عشق، میری اتنی سی قربت سے تمہاری ہوائیاں اڑ رہی ہیں، ذرا چہرے کو دیکھو،
میری تھوڑی سی قربت سے ادھر ادھر گرتی پھر رہی ہو۔ جب پورے کا پورا رومانچہ تم پر واضح ہوگا تو کیا کرو گی؟ میرب کے کمر میں پیچھے سے ہاتھ ڈالتے ہوئے اس پر جھکے ہوئے میرب کو گرنے سے بچا کر کھڑا تھا۔ میرب گرنے کے ڈر سے آنکھیں بند کیے ہوئے شاہ کے کاندھوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے اپنے پشت کی جانب لٹکی ہوئی تھی۔ رومانچہ اس وقت شرٹ لیس تھا، سوائے بلیک ٹراؤزر کے اسے کچھ بھی نہیں پہن رکھا تھا۔ شاہ پلیز چھوڑیں، میں ابھی آپ کا ڈریس نکال دیتی ہوں، اور پھر سے من مانی کرتی بولی تھی۔ میرب، رومانچہ نے آپ کو پکڑ رکھا ہے، آپ کو گرنے سے بچائے ہے، اپنے ہوش و حواس قائم رکھو، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا اور تم بوکھلا کر ادھر ادھر گر رہی ہو۔ جس دن رومانچہ کی قربت کو جھیلنا پڑا، کہیں اس دنیا سے نکل ہی نہ جاؤ، کہیں اس دنیا سے چلی ہی نہ جاؤ، کہیں طاقت کی ڈرپس نہ لگوانی پڑے۔ ٹھک ٹھک ٹھک، کون؟ صاحب جی، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، 10 منٹ تک آ رہا ہوں، امی جان کو بتا دیں۔ روم کا دروازہ کھٹکا تو نوکرانی بلانے کے لیے آئی تھی۔ میرب نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، امی جان اس وقت رحمت کا فرشتہ لگ رہی تھی، جنہوں نے پیغام بھیج کر میرب کی سانسوں کو راست پر آنے کا ٹائم بخشا تھا۔ چلو جلدی سے میرے کپڑے نکالو، پہلے ہی تمہاری وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں۔ رومان جا کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا۔ میرب حیرانی سے شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی، کتنی آسانی سے وہ سارا کیس اس پر ڈال گئے تھے۔ تم مجھے بعد میں تاڑ لینا، تمہیں بہت سارے موقع فراہم کروں گا، اچھے تاڑ لینا، فی الحال مجھے ڈریس دو تاکہ میں تیار ہو جاؤں۔ وہ مرر کے اندر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ آنکھ کو ٹیز کر کے مسکرایا تھا۔ میرب سر کو نفی میں ہلاتی ہوئی کبرڈ کا دروازہ کھول کر شاہ کے لیے ڈریس سلیکٹ کرنے لگی۔ شاہ پلیز، اگر آپ بتا دیں گے آپ کون سا ڈریس پہنیں گے تو جلدی سے ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور ہم لوگ نیچے جلدی چلے جائیں گے۔ میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا، تم مجھے ڈیسائیڈ کر کے بتاؤ مجھے کیا پہننا ہے، شاہ نے دو ٹوک کہا تھا۔ میرب شاہ کا اٹل جواب سن کر کبرڈ کے اندر گھس گئی تھی۔ اسے وائٹ خدر کا سوٹ پسند آیا اور ساتھ میں ڈارک براؤن کلر کی واسکٹ نکالی تھی۔ مرر میں دیکھ کر رومان شاہ کے آتشی لب مسکرائے تھے۔ اسے میرب کی چوائس اچھی لگی تھی۔ شاہ اگر خود بھی سلیکٹ کرتا تو اس فنکشن کے لیے یہی ڈریس نکالتا، اور اپنے دل میں میرب کی چوائس کو اپریشیٹ کر رہا تھا۔ میرب نے الماری کے اندر جھانک کر گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کے سامنے پھولوں کے گجرے نظر آئے تھے، ایک نہیں، دو نہیں، پورے 12، جو ایک ڈنڈے کے اندر پروئے ہوئے تھے۔ میرب کے لبوں پر ہنسی کھلی تھی۔ شاہ، یہ گجرے کس کے لیے ہیں؟ وہ گجرے والا ڈنڈا اٹھا کر کبرڈ سے باہر لے آئی تھی۔ میرے لیے ہیں۔ کیا؟ سمپل بے وقوف لڑکی، تمہارے لیے ہیں؟ شاہ، تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی سے بے اختیار آ کر شاہ کے سینے سے لگ گئی۔ شاہ، بہت بہت سارا تھینک یو، آپ کو نہیں پتہ مجھے پھولوں کے گجرے کتنے پسند ہیں۔ کتنے؟ پر بہت زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ لمبے چوڑے شاہ کے کمر میں ڈالے ہوئے شاہ کے سینے کے ساتھ اپنے سر کو لگائے ہوئے کھڑی تھی۔ میرب جی، تمہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں؟ جی، تو پھر اب کیا تم میرے ضبط کو آزما رہی ہو؟ شاہ، میں کچھ سمجھی نہیں۔ میرب نے شاہ کے سینے سے سر اٹھا کر بولا، اور شاہ لفظوں کو توڑ توڑ کے آرام سے اسے بول رہا تھا، مطلب یہ کہ شاہ تو پہلے سے ہی تمہارے حسن کو دیکھ کر بہکا ہوا ہے، اب تم خود سے آ کر میرے سینے سے لگ گئی ہو تو سوچو میں خود پر کنٹرول کیسے کروں گا؟ میرا دل تو پہلے سے ہی تم پر اپنے دسترس میں جاتا ہے۔ سوری شاہ، میرب نے شرم سے نظریں جھکائی۔ سوری کی ضرورت نہیں ہے، شاہ کو تمہارا پاس آنا اچھا لگا۔ مگر میرب رومان شاہ کو اس وقت شاہ سوائے خود پر کنٹرول کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ جس طرح سے تم آ کر میرے سینے سے ٹکرائی ہو نا، تمہاری جان لینے کو دل کر رہا ہے۔ اس کا لہجہ قاتلانہ تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ کیا کر بیٹھی تھی؟ میں نے جان بوجھ کر آ کر شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ شاہ نے نرمی سے اس کی کلائیوں کو پکڑ کر ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا، ایک گجرے کو اس کی کلائی میں ڈال کر اب وہ دوسری کلائی میں ڈال رہا تھا۔ نظر میرب کے چہرے پر مرکوز تھی، جو نظریں جھکائے ہوئے فرش پر دیکھ رہی تھی۔ ہم ایسے ہی گجرے پہناتے ہیں نا تمہارے ٹک ٹاک پر کپلز۔ شاہ اس دن والی میرب کی بات کو دہرا رہا تھا۔ جی شاہ،
अब ऐसे ही پہناتے ہیں، شرماتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے تمہیں پتہ ہے تمہاری ٹک ٹاک پر آدھی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں۔ نہیں شاہ، پوری ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، میرب نے جلدی سے اپنی نالج بتائی۔ تو پھر تو تمہیں پتہ ہوگا کہ گجرے پہنانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مطلب میرب کے پلے ککھ نہ پڑا تھا۔ مطلب یہ کہ جو اتنی محبت سے گجرا پہناتا ہے بدلے میں اس کو گفٹ ملتا ہوگا۔ نہیں، ایسا تو میں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں گجرے کے بعد کوئی گفٹ دیا جاتا ہو، وہ نہ سمجھی میں بولی تھی۔ مگر مجھے تو گجروں کے بعد گفٹ چاہیے، وہ ضدی سے انداز میں بولا تھا۔ شاہ، آپ کے پاس سب کچھ تو ہے، آپ مجھ سے کیا گفٹ چاہیے بتائیں، میں لے آؤں گی۔ فنکشن کے بعد بتاؤں گا، تم خود کو ذہنی طور پہ تیار رکھنا، ابھی جلدی سے تم میری تیاری مکمل کرواؤ۔ میرب بنا رومان شاہ کا مطلب سمجھے سر کو ہلاتے ہوئے رومان شاہ کی تیاری کروانے لگی۔ بیچ بیچ میں رومان شاہ بے باکیاں جاری رہیں، جس سے میرب کنفیوز ہو کر کچھ نہ کچھ خراب کر رہی تھی۔ مرحا کو پھولوں سے بنی ہوئی بگی میں بٹھا کر اسٹیج پہ لایا جا رہا تھا۔ وہ یلو کلر کی میکسی پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میکسی پہ خوبصورت پنک اور سلور موتیوں کا کام تھا۔ گلاب کے پھولوں سے بنا ہوا مانگ ٹیکا اس کے ماتھے پہ سجا ہوا تھا۔ کانوں میں کلیوں اور گلابوں کی پھولوں کی بالیاں پہن رکھی تھی، ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنے ہوئے تھے۔ ہاتھوں پر لگی شاہ میر کے نام کی مہندی کا بہت گہرا رنگ آیا تھا۔ پاس بیٹھی ہوئی میرب اسے چھیڑ رہی تھی کہ اس کا بھائی اسے بہت پیار کرے گا، جس کا ثبوت اس کے ہاتھوں پر لگی ہوئی مہندی دے رہی ہے۔ مرحا میرب کے باتوں سے شرما رہی تھی۔ کچھ مہمان خواتین ماشاء اللہ کہہ رہی تھیں، کچھ مہمان خواتین اسٹیج پر آ کر مرحا کو دعائیں دے رہی تھیں۔ بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی ہے، ایک مہمان خواتین خوشی سے مرحا کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولی تھی۔ میرب مرحا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ مرحا بہت کنفیوز ہو رہ کر شرمائے ہوئے تھی۔ امی جان نے سخت آرڈر دیے تھے کہ میرب کو کہ مرحا کے پاس رہنا، مگر مرحا کب سے خود پر نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، اور وہ تپش وہ کچھ لمحے پہلے والی ہی تھی۔ میرب نے نظر گھما کر دیکھا، اس کے انداز کے مطابق وہ کھڑا ہوا رومان شاہ جو بظاہر فون پر کوئی ضروری کال کر رہا تھا، مگر اس کی نظروں کا مرکز میرب ہی تھی۔ اس کو دیکھنے پر رومان شاہ نے اپنی آنکھ کو ٹیس کیا تھا۔ اف اللہ میاں شاہ، کیا چیز ہے، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ میرب نے جلدی سے اپنی نظریں جھکائیں، وہ اپنے دماغ میں اف اف کر کے رومان شاہ کی حرکت سے پریشان ہو رہی تھی۔ جی امی جان، اب بتائیں، اگر کوئی کام رہ گیا ہے تو میں فوراً سے کروا دیتا ہوں۔ رومان شاہ کی نظروں کی تپش میرب خود پر ہر لمحہ محسوس کر رہی تھی۔ شاہ کا اسے بار بار دیکھنا اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آخر اس کا معصوم دل بھی تو یہی چاہتا تھا کہ شاہ اس کی محبت کا جواب محبت سے ہی دے، مگر رومان شاہ کی نظروں کے حصار میں وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ چور آنکھوں سے دیکھ تو وہ اسے میرب کو ہی رہا تھا، کیونکہ وہ ظالم اپنی پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ تیار ہو کر مردوں والی سائڈ پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ وائٹ کھدر کے سوٹ پر ڈارک براؤن ویسٹ پہن کر گلے کے میں اجرک ڈالے وہ بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کے گورے چہرے پر چھوٹے چھوٹے ڈارک براؤن داڑھی اسے بہت پرکشش بنا رہی تھی۔ گھنے بال جن کو جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا، اور اس کی قمیض کے کھلے بٹنوں کے اندر سے بالوں سے بھرا ہوا اس کا مضبوط سینہ میرب کے دل کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر رہا تھا۔ رومان شاہ کے رول کے مطابق لیڈیز اور جینٹس کا انتظام الگ الگ تھا، لیکن رومان شاہ ہر تھوڑی دیر کے بعد لیڈیز سائڈ پر چکر ضرور لگا رہا تھا، کیونکہ ادھر والی سائڈ پر پورا انتظام رومان شاہ کے ہاتھ میں تھا۔ ایک وسیع ارینجمنٹ کیا گیا تھا، کیونکہ رومان شاہ کی امی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی بہت شاندار طریقے سے ہو۔ اپنے بچوں کو لے کر ان کا کوئی خواب پورا نہیں ہو سکا تھا، تو وہ مرحا کی شادی پر اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتی تھی، اور رومان شاہ اپنی ماں کی اداس آنکھوں میں خوشی کے رنگ بھرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ وہ رومان شاہ کی ماں نے زندگی میں ہمیشہ غم، دکھ، اداسی اور غربت کے دیکھے تھے، اس لیے رومان شاہ آج کامیاب بلندیوں پر پہنچ کر اپنی ماں کے ہر خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ بے شک رومان شاہ ایک بہت لائق بیٹا ثابت ہوا تھا۔ مرحا کی شادی میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ اسٹیج پر میرب اور رومان شاہ کی ماں مرحا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسٹیج کے بیک گراؤنڈ گیندے کے گلاب کے پھولوں سے آراستہ تھے۔ سائیڈوں پر 2 بڑے گلدان رکھے ہوئے تھے، جن کے اندر بڑے بڑے ٹیوبلس کے بکے رکھے ہوئے تھے، جو بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ان گلدانوں کی وجہ سے اسٹیج کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ پورے گارڈن کو لائٹوں سے آراستہ کیا گیا تھا، جو اس مایوں کے فنکشن کو اب بہت خوبصورت اور دلکش بنا رہے تھے۔ مہمانوں کا استقبال
کے لیے میرب لیڈیز سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ گھر کی بہو ہونے کے ناطے وہ ہر کسی کا خوش دلی سے ویلکم کر رہی تھی۔ شاہ اپنی دیوانے کو اس طرح سے گھر کے ماحول میں ٹہلتے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ جینٹس کے سائڈ پر مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے رومان شاہ خود کھڑا ہوا تھا۔ رومان شاہ کی شخصیت بہت روبدار اور پروقار تھی۔ بے شک رومان شاہ خود کوئی رشتہ دار اس کی شادی میں شامل نہیں ہوئے تھے، مگر رومان شاہ ایک خاص پہچان اور مقام تھا جس کے بنا پر لوگ دور دور سے اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ مرحا کو اپنے عزیز رشتوں کی کمی محسوس نہ ہو رہی تھی، اس لیے مہندی کا فنکشن بہت ہی بڑا رکھا گیا تھا جس میں بہت بڑی بڑی ہستیاں شامل ہوئی تھیں۔ شہر کے بہت مشہور بزنس مینوں کی فیملیز رومان شاہ کی بہن کی مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے آئی تھیں۔ اپنے بیٹے کی اتنی شہرت اور بھائی چارے کو دیکھ کر رومان شاہ کی ماں بہت خوش تھی، اس لیے دل میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ مرحا کی مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے مرحا کی امی مہندی لگا رہی تھی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، ہمیشہ مسکراتی رہو۔ مرحا کی امی مرحا کا ماتھا چوم کر ساتھ نم آنکھوں سے بہت ساری دعائیں دے رہی تھی۔ اپنی بیٹی کی رخصتی کا سوچ کر ان کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ امی جان، مجھے نہیں جانا آپ کو چھوڑ کر۔ مرحا اپنے پاس بیٹھی ہوئی امی جان کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں بولتے، بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن اپنی ماں کی چھوڑ کر سسرال جانا پڑتا ہے۔ میری جان، بیٹیوں کا اصل گھر ان کے شوہر کا ہوتا ہے۔ مرحا کی ماں بہت شفقت کے ساتھ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے ہوئے سمجھداری سے کہہ رہی تھی، نہیں مجھے بھی نہیں جانا ابھی، آپ لوگ مجھے زبردستی میرے گھر سے نکال رہے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے بالکل مدھم آواز سے اپنی ماں سے شکوے کر رہی تھی۔ نہیں مرحا بیٹا، ایسے نہیں بولتے، یہ گھر ہمیشہ تمہارا ماں کا رہے گا۔ خدا تمہارے بھائی اور بھابھی کو سلامت رکھے، تم ہمیشہ یہاں پر آ سکتی ہو۔ چلیے بہن جی، اب ہمیں رسم کرنے دیے، آپ نے ہماری بیٹی کو بہت رلایا ہے۔ مرحا کی ساس اسٹیج پر آتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی، کیا کہا آپ نے ہماری بیٹی کو، جو ہماری بیٹی اس طرح سے رو رہی ہے؟ مرحا کی ساس پاس بیٹھے ہوئے شفقت سے مرحا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ آپ کی اپنی بیٹی مائکا چھوڑنے پر بہت اداس ہے، مرحا کی ماں نے اپنی آنکھ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ مرحا بیٹا، آپ ایک ماں یہاں چھوڑ کر جا رہی ہیں تو وہاں پر آپ کی دوسری بھی ماں آپ کو ملے گی۔ میں آپ کے ساس نہیں، آپ کی ماں ہوں، اور تم مجھے میرب کی طرح ہی عزیز ہو، اس لیے اپنے دکھ نہیں دیتے۔ دونوں مل کر بہت مزے سے رہیں گے، بہت اچھی دوستیں بن کر۔ تمہارا اور میری ایج میں بس 1-2 سال کا فرق ہے جس کو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ مرحا کی ہنسی نکل گئی تھی اپنی ساس کے اس مذاق پر، اور پاس کھڑے ہوئی باقی خواتین بھی ہنسنے لگی تھی۔ اسٹیج پر رونق لگ گئی تھی مرحا کی ساس کے آنے سے۔ اب مرحا کی ساس رسم ادا کر رہی تھی۔ مرحا کے ہاتھ پر نوٹ رکھ کر اس پر مہندی لگائے اور مانگ میں ایک انگلی ڈبو کر تیل لگایا جا رہا تھا، اور سامنے رکھی ہوئی خوبصورت اور لذیذ کیک جس پر بہت خوبصورت سے لکھا ہوا تھا رسم حنا شاہمیر مرحا مہندی نائٹ، اس میں سے چمچ کے ساتھ تھوڑا سا کیک لے کر مرحا کی ساس نے اس کے منہ میں میٹھا کروایا تھا۔ اسٹیج بہت بڑا اور خوبصورت تھا جہاں پر مرحا کے کالج کی کچھ دوستیں آئی ہوئی تھیں۔ مرحا کی کچھ زیادہ دوستیں نہیں تھیں، جو 6-7 ہیلو ہائی والی دوستیں شامل ہونی تھیں۔ وہ اس وقت بیٹھی ہوئی ڈھول پر گیت گا رہی تھیں۔ اسٹیج پر میرب اور رومان شاہ کو بلوایا گیا تھا تاکہ بھائی اور بھابھی آ کر مہندی کی رسم ادا کریں۔ یلو کلر کی فراک پہنے ہوئے، سر پر شاکنگ پنک دوپٹہ سلیقے سے اوڑھ کر رومان شاہ کے ساتھ چلتے ہوئے میرب شہزادی لگ رہی تھی۔ میرب نے رومان شاہ کی بات کا پورا دھیان رکھتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سر سے دوپٹہ نہیں اتارا تھا، اور رومان شاہ جس نے وائٹ کھدر کے سوٹ پر ڈارک براؤن ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا، وہ گلے میں اجرک ڈالے ہوئے ایک الگ ہی روپ لے کر دلکش اور مغرور لگ رہا تھا اور اپنی شان و شوکت سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ میرب کے فراک کافی لانگ تھی جس کی وجہ سے وہ اسٹیج پر بہت سنبھل کر چڑھ رہی تھی۔ میرب نے اپنی خوبصورت پلکیں اٹھا کر شاہ کی جانب دیکھا، جو اپنا ہاتھ میرب کے آگے کیے ہوئے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شہزادہ اور شہزادی آگے آ رہے ہیں۔ میرب نے ہلکی سی اسمائل پاس کرتے ہوئے اپنا خوبصورت مہندی سے رچا ہوا نازک سا ہاتھ شاہ کی مضبوط ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ میرب نے شرما کر پلکیں جھکا لی تھیں۔ شاہ نے اپنے مضبوط ہاتھ میں میرب کے ہاتھ کو کس کے پکڑ لیا تھا، اس سے پوری سپورٹ کے ساتھ اسٹیج پر لے کر
آیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ جوڑی لگ رہے تھے۔ دیکھنے والوں کی نظریں اش اٹھی تھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سیما جی آپ کی بہو اور بیٹے کی تو جوڑی چاند اور ستارے کی جوڑی لگ رہی ہے۔ مہمان آئی خواتین میں سے کسی نے جب یہ کہا تو رومان شاہ نے نظر بچا کر میرب کو آنکھ دبا کر دیکھا تھا۔ میرب نے جلدی سے شرما کر آنکھیں نیچے کر لی تھیں۔ میرب کے شرمانے سے میرب اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یلو کلر میں میرب کا رنگ کھل رہا تھا اور میرب کو دیکھ کر رومان شاہ کے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ رومان شاہ کا دل بے صبری سے میرب کو اپنی پناہوں میں چاہتا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت لگ رہی تھی، شاہ کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کے بیچ سے اس کو غائب کر کے لے جائے۔ شاہ کو آج کی رات بہت کا انتظار تھا۔ مہندی کی رسم کے بعد کھانا کا دور شروع ہو چکا تھا۔ میرب اور رومان شاہ مرہ کی مہندی کی رسم ادا کر رہے تھے۔ بیٹا دھیان سے مہندی لگائیں، آپ کی دلہن کہیں نہیں جا رہی، اس کے بعد میں دیکھ لینا۔ رومان شاہ کی نظر بار بار بھٹک کر میرب کی جانب جا رہی تھی تو رومان شاہ کی امی کی دوست کلثوم نے غور کرتے ہوئے